السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں جو کہ ہے قسط نمبر 29۔ التمش خان زادہ کی گاڑی اسلام آباد کے جدید مال پر آ کر رکی تھی۔ تقریباً اسے 3 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگا تھا یہاں پہنچنے میں۔ زمر خان اسلام آباد کے علاوہ کہیں سے شاپنگ نہیں کرتی تھی۔ زاویار خان زادہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات نکلنے سے پہلے پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ التمش خان زادہ زمر خان کے ساتھ جدید شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ تم میرے ساتھ اندر بھی چلو گے؟ زمر خان نے رک کر اپنی تیکھی آئی برو اچکاتے التمش خان زادہ کو گھورا تھا۔ جی بالکل، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ التمش خان زادہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں اکیلا چھوڑ سکتے؟ اپنی حیثیت مت بھولا کرو۔ تمہاری اوقات نہیں میرے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی۔ شکل گم کرو یہاں سے۔ زمر خان التمش خان زادہ کو دیکھتے غصے سے لفظ چباتے ہوئے بولی۔ زمر خان کے حتک امیز لفظوں پر التمش خان زادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ خان کا حکم ہے آپ کو کسی کی قیمت پر اکیلا نہ چھوڑا جائے، التمش خان زادہ نے خود پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ روبوٹ تو وہی کرتا ہے جیسے اسے انسٹرکشن دی جاتی ہیں۔ تمہاری بیٹری فل ہی انہی ورڈ سے ہوتی ہے۔ جی خان، جو آپ کا حکم، اور مخصوص ورڈ ہے۔ زمر خان نے التمش خان کے سرخ چہرے کو دیکھتے اپنے گال پر انگلی رکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں ہاں، یاد آیا۔ وہ التمش خان زادہ کے قریب ہوئی۔ التمش خان زادہ نے اس کے قریب ہونے پر اپنے بھاری قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ خان، التمش خان کی جان بھی آپ پر قربان۔ وہ استہزائیہ انداز میں التمش خان زادہ کے لفظ بولتے ہنسی تھی۔ التمش خان زادہ کا دل اس کے گال میں پڑتے مدھم سے ڈمپل میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ جس کی جان اتنی سستی ہو کسی پر قربان کر دی جائے تو وہ روبوٹ کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ روبوٹ کی ہی انسلٹ ہے۔ وہ پھر سے التمش خان زادہ کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہنسی تھی، جس کی رنگت میں اب سرخیاں گھل رہی تھی۔ بلکہ تم چابی والا کھلونا ہو جو چابی سے چلتا ہے، ٹک 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 ٹک۔ زمر خان نے التمش خان کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے لفظوں سے اسے مزید آگ لگائی تھی۔ مقابل کے سیاہ آنکھوں کی بڑھتی سرخی کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ التمش خان زادہ نے اپنی آبرو شہادت والی انگلی سے مسلتے خود کو مشکل سے قابو میں پایا تھا۔ وہ اپنی سیاہ مردانہ شال گلے میں غصے سے جھٹکتے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ زمر خان مال میں داخل ہوتے لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ التمش خان زادہ بھی اسی کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ میں منہ اٹھا کر کیوں چلے آئے؟ ملازم ہو ملازم بن کر رہو، یہ لفٹ تمہارے لیے نہیں ہے۔ زمر خان التمش خان زادہ کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ لفٹ میں 2-3 اور بھی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ زمر کے ہتک آمیز لفظوں پر التمش خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ نکلو یہاں سے، وہ التمش خان کو دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ لڑکیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے التمش خان زادہ اپنے جبڑے پیچھے اپنے بھاری قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ زمر خان نے اسے گھورتے بٹن پریس کیے لفٹ کا دروازہ بند کیا۔ التمش خان اپنے پیچھے گردن سہلاتے اپنے بھڑکتے خون پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ اس کے لیے بےحد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم سے الیکٹرک سٹیئرز کی طرف بڑھا۔ وہ سیکنڈ فلور پر پہنچتے لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لڑکیاں اسے دیکھتے ہنستے ہوئے لفٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زمر خان نے التمش خان زادہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے بائے بائے کا اشارہ کیا۔ وہ التمش خان زادہ کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے لفٹ کا بٹن پریس کر گئی تھی۔ التمش خان اپنی سیاہ قمیض کے اگلے 2 بٹن کھولتے جھنجھلاتے ہوئے بھاگتے ہوئے الیکٹرک سٹیئرز کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اب 3rd فلور پر لفٹ کے آگے کھڑی اپنی گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ لفٹ کے باہر کھڑے زمر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ التمش کی پھولتی سانسوں کو دیکھتے ہنستے ہوئے لفٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے التمش خان زادہ کو پھر سے بائے بائے کا اشارہ کیا تھا۔ التمش خان زادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے بھاگتے ہوئے پھر سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ الیکٹرک سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے ہوئے 4th فلور پر آتے لفٹ کی طرف بڑھا۔ وہ لفٹ کے ساتھ 4th فلور پر آنے سے پہلے لفٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر زمر خان اسے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ لفٹ سے باہر نہیں آئی تھی۔ التمش خان زادہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ لفٹ کی طرف 2 لڑکیوں کو بڑھتے دیکھ التمش خان زادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ التمش خان زادہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ لفٹ کی طرف 2 لڑکوں کو بڑھتے دیکھ التمش خان زادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ اب تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکے لفٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے لفٹ کا دروازہ بند ہوتا التمش خان زادہ اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں لفٹ کے دروازے کے بیچوں بیچ رکھ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا تھا تمہاری اوقات نہیں میرے ساتھ ایک لفٹ میں کھڑے رہنے کی۔
وہ التمش خان زادہ کو لفٹ روکتے دیکھ غصے سے بے حد اونچی آواز میں بولی تھی۔ التمش خان زادہ کی خونخوار نگاہیں ان دو لڑکوں پر تھیں جو زمر خان کے قریب کھڑے تھے۔ شش! وہ اپنے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے زمر خان کے قریب ہوتے اس کے سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ التمش خان زادہ کے انداز پر زمر خان کی آنکھوں میں شرارے سے دہکے تھے۔ ابھی کیا ہے؟ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے تنگ کر رہے ہو کیا؟ ان میں سے ایک لڑکے نے زمر خان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے التمش خان زادہ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ ریلیکس رہیں، ہم لوگ ہیں ایسے لڑکوں کو ٹھکائی کرنا ہم جانتے ہیں۔ دوسرا لڑکا بے حد نرمی سے بولتا زمر خان کے قریب ہوا۔ التمش خان زادہ نے اپنے سینے پر رکھے لڑکے کا ہاتھ پکڑتے اس کی کلائی بے دردی سے مروڑتے دوسرے ہاتھ سے زمر خان کے قریب کھڑے لڑکے کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بنائے بے دردی سے ضرب لگائی تھی۔ التمش خان زادہ کے بے درد وار سے دونوں کی دلخراش چیخیں لفٹ میں گونجی تھی۔ زمر خان لفٹ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے التمش خان زادہ کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ التمش خان زادہ نے زمر خان کے آگے آتے ان لڑکوں کو گھورتے ہوئے دیکھا جو لفٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے زخموں کو سہلا رہے تھے۔ ایک اپنا دکھتا جبڑا پکڑے گہری سانسیں لے رہا تھا، دوسرا اپنی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ ففتھ ففتھ فلور پر آنے پر التمش خان زادہ نے آئیبرو کے اشارے سے انہیں لفٹ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی لمحے تیزی سے لفٹ سے نکل گئے تھے۔ التمش نے رخ پلٹے زمر خان کو سرد نگاہوں سے دیکھا جو اسے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے گھور رہی تھی۔ شاپنگ کرنے کا ارادہ بھی ہے آپ کا زمر بی بی، یا آج لفٹ میں ہی گھومنا ہے؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اب آپ کے ساتھ میں بھی لفٹ میں اوپر نیچے گھوموں گا، چاہے آپ جتنی مرضی چیخیں چلائیں، مجھے گالیاں دیں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا لفٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ یہی کر سکتے ہو، مار پیٹ اور آتا کیا ہے تمہیں؟ زمر خان نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے زہر خند لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ ابھی مار پیٹ کی ہی کہاں ہے؟ اگر غلطی سے وہ آپ کے اتنے قریب ہو جاتے جتنا میں ہوں وہ اس کے قریب بڑھا تھا، ان دونوں کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ تھا، میں ان کی سچ میں جان لے لیتا۔ وہ زمر خان کے سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا، اس کے بدن سے اٹھتی گلاب کی خوشبو محسوس کرتے التمش خان زادہ دہک کر تندور بنا تھا۔ وہ مصنوعی خوشبو بھی آج خود پر ضرورت سے زیادہ چھڑک کر آئی تھی۔ زمر خان اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتے لفٹ سے نکل گئی تھی۔ التمش خان زادہ اپنی شال جھٹکتے اپنی مٹھیاں دبوچے اس کے پیچھے پڑا۔ زمر خان ایک بہت بڑی جوتوں کی برانڈڈ شاپ کے اندر داخل ہوئی۔ التمش خان زادہ بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یس میم، سیلز مین زمر خان کی طرف جلدی سے بڑھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا جانتی تھی۔ زمر خان نے کچھ آرٹیکل دیکھتے سے نکلوانے کو کہا۔ وہ التمش خان زادہ کو گھورتے صوفے پر بیٹھی تھی جو اس کے پاس سرد سپاٹ بے حد سرخ چہرے کے ساتھ سیلز مین اور آرٹیکل نکلواتے زمر خان کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ التمش خان زادہ کے خوبرو وجیح نقوش بری طرح تنے تھے، وہ اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا تھا۔ زمر خان اپنے سفید بے حد خوبصورت پاؤں میں وہ جوتے پہنتے ہوئے چیک کر رہی تھی۔ میم میں پہنا دوں؟ سیلز مین نے کہا۔ زمر خان کے بے حد خوبصورت پاؤں دیکھتا ہوا بولا۔ زمر خان کے پیر بے حد خوبصورت تھے، سیاہ سٹریپ والا جوتا اس کے سفید ملائم پیر کی شان بڑھا گیا تھا۔ زمر خان نے اپنا پاؤں سیلز مین کے آگے کیا، اس سے پہلے وہ سیلز مین زمر کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا۔ التمش خان زادہ نے زمر خان کے قریب بیٹھے ہوئے سیلز مین کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ سیلز مین التمش خان زادہ کی سرخ نگاہوں اور اس کی بارو پرسنالٹی سے خائف ہوتے اسی لمحے وہاں سے اٹھتا چلا گیا تھا۔ التمش خان زادہ نے اب زمر خان کی طرف دیکھا جو اسے لب پیچھے غصے سے گھور رہی تھی۔ التمش خان زادہ نے زمر خان کو سر سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے اس کا نرم و ملائم پیر پکڑتے اس میں جوتا پہناتے سٹریپ سے باندھے تھا۔ زمر خان کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے قدموں میں بیٹھے تمام جوتے اس کے پیروں میں اب زبردستی چیک کروا رہا تھا۔ وہ سختی سے اس کا پاؤں ایک ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا۔ زمر خان التمش خان زادہ کو دہکتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ زمر خان نے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹاتے بہت بری طرح جھٹکا تھا۔ التمش خان زادہ نظریں جھکائے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ زمر خان اپنے جوتے پہنتے شاپ سے نکل آئی تھی۔ التمش خان زادہ نے گہری سانس لیتے اپنی پچھلی گردن سہلائی، رگوں میں دوڑتا خون اب لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اپنی حیثیت وہ جانتا تھا، مگر زمر خان کے معاملے میں وہ دن بدن پوزیسو ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہوائیں بھی چھوتی تھی وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ وہ اس کی ہر حرکت اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کا خون جلاتی رہتی تھی۔
وہ ساری ساری رات سگریٹ پیتے اپنا جلا ہوا خون مزید جلاتا تھا، وہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے سو نہ پاتا تھا۔ التمش خان زادہ کو لگتا تھا کسی دن اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ وہ اتنی شدت، اتنی دیوانگی کے عالم میں سے چاہنے لگا تھا، مقابل اسے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ زمر خان کا حتیٰ کمیز رویہ وہ زاویار خانزادہ یا اپنی حیثیت کی وجہ سے برداشت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی دیوانگی، اس کا عشق زمر خان کے آگے جھکنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ اپنی کن پٹی کو انگلی سے مسلتے، خود پر قابو پاتے شاپ سے باہر نکل آیا۔ زمر خان ایک بہت بڑی بوتیک میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پیچھے داخل ہوا۔ زمر خان کو دیکھتے التمش کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی۔ وہ اپنی شال سر سے اتار چکی تھی۔ اس کے سلکی براؤن کمر تک آتے بال اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ وہاں کھڑے سیلز مین سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہاں کھڑے باقی سیلز مین اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زمر خان پہناوے اور بات چیت سے کلام کی لڑکی بالکل نہیں لگتی تھی۔ بہت ماڈرن اور بہت زیادہ اسٹائلش تھی۔ لباس وہ بہت مہنگا اسٹائلش پہنتی تھی۔ اس کی باڈی لینگویج، اس کا بے انتہا کانفیڈنس، اس کی بے پناہ خوبصورتی اسے بہت الگ بناتی تھی۔ اس پر تضاد گال میں پڑنے والا گڑھا اسے بے حد انتہا خوبصورت بنا دیتا تھا۔ وہ اپنی بے انتہا خوبصورتی سے واقف تھی۔ زمر خان میں مغروریت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے شال گلے میں ڈالے دیکھ، وہ سیلز مین سے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے دیکھ، التمش خانزادہ کے گلے میں گلٹ سی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی، دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھی۔ ویئر از دا ٹرائل روم؟ زمر خان نے مسکراتے سیلز مین سے پوچھا۔ میم دائیں طرف مڑ جائے، وہاں ہی ہے، سیلز مین نے جواباً مسکراتے ہوئے بتایا۔ زمر خان ڈریس پکڑے ٹرائل روم کی طرف بڑھی۔ زمر خان ٹرائل روم کی طرف جاتے دیکھ التمش خانزادہ کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے زمر خان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے زمر خان ٹرائل روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتی، وہ اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں دروازے پر مارتے اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ ٹائیگر کی گراہٹ پر حیدر خان اور اس کے دوست سیام خان اور اس کے گارڈ دل آویز خان کے قدم رکے تھے۔ وہ لوگ اس وقت گھنے جنگل میں شکار پر آئے تھے۔ دل آویز خان نے اسی لمحے اپنی بندوق سے فائر کیا۔ فائر کی آواز پر ٹائیگر کی خوفناک آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ یہاں ٹائیگر بھی ہو سکتا ہے، عجیب بات ہے حیدر، ہم نے پوری طرح معلومات کی تھی کہ اس جنگل میں کوئی خوفناک جانور نہیں ہے۔ سیام خان نے پریشانی سے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں سیام، ہم واپس ہی جانے لگے ہیں، ہمارے پاس پسٹلز ہیں اور اس میں موجود ڈھیر ساری گولیاں اگر کسی خطرناک جانور سے سامنا ہو بھی جاتا ہے تو ایک لمحے میں ڈھیر کر دیں گی۔ حیدر خان پسٹل سے فائر کرتا مسکرایا تھا۔ شام ہونے والی ہے، ہم کافی آگے آ چکے ہیں، یہاں ایک خوفناک جانور ہی نہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہیے، سیام خان سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا۔ حیدر خان سیام خان کے چہرے پر خوف دیکھتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے سیام خان کے ہم قدم ہوا تھا۔ دل آویز خان کی دلخراش چیخ پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دل آویز خان پر پیچھے سے آتے ایک ٹائیگر نے تیزی سے حملہ کرتے اسے اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے پسٹل سے ٹائیگر پر گولیاں چلائیں۔ سیام خان نے بھی اسی لمحے ٹائیگر پر گولیاں چلائیں۔ ان کے پسٹل سے نکلتے فائر سے وہ ٹائیگر اسی لمحے ڈھیر ہوا تھا۔ حیدر خان اور سیام خان جلدی سے دل آویز خان کی طرف بڑھے۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے چہرے اور گردن پر حملہ کیا تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے اپنی شال اتارتے دل آویز خان کی گردن پر رکھتے خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ سیام خان پریشانی سے دل آویز خان کو دیکھ رہا تھا، جو درد سے کراہ رہا تھا۔ اسے جلد ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، حیدر خان نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے حیدر، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی ہے یہاں پہ اور بھی ایسے خونخوار جانور ہیں۔ سیام خان نے گہری سانس لیتے خود کو خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ جنگل میں کافی آگے آ چکے تھے۔ گاڑی تک پہنچنے میں انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگ سکتا تھا، مگر مجھے نہیں ایسا لگتا، یہ جنگل خطرناک نہیں۔ میری مکمل معلومات ہے، صرف یہی ایک ٹائیگر تھا جسے ہم مار چکے ہیں۔ یہ ٹائیگر لگتا ہے کافی دنوں سے بھوکا تھا، اسی وجہ سے اس نے ہم لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حیدر خان نے کھڑے ہوتے جنگل میں نگاہیں دوڑائے جہاں اب شام ہو رہی تھی۔ اگر ہوئے تو؟ سیام خان دل آویز کی حالت دیکھتے کھڑے ہوتے ہوئے چیخا۔ اگر ہوئے تو ہم اسے مار ڈالیں گے جیسے اس ٹائیگر کو مار ڈالا۔ حیدر خان سیام کو یوں ڈرتے دیکھ ناگواری سے جواباً غصے سے گرجا تھا۔ کس طرح ماریں گے حیدر خان؟ اس طرح کہ کوئی ٹائیگر کہیں سے بھی آتا مجھ پر اور تم پر حملہ کرے، پھر ہم ماریں گے؟ سیام خان دل آویز کی بگڑتی حالت دیکھتے تیز آواز میں بولا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ کیا کریں ہم؟
حیدر خان غصے سے جنجلایا تھا۔ دلاویز خان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے ادھر ہی چھوڑو، یہ بچ نہیں سکے گا، نہ اسے اٹھائے ہم چوکنا ہو کر چل سکیں گے۔ سیام خان کی بات پر حیدر خان کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ شدید کرختگی چھائی تھی۔ تم اتنے ڈرپوک اور خود غرض ہو سکتے ہو سیام خان، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اگر دلاویز کی جگہ میں زخمی ہو جاتا تو مجھے بھی ادھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ حیدر خان کے لہجے میں بے یقینی اور صدمہ تھا۔ دلاویز سیام خان کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، وہ کیسے اسے ادھر چھوڑ کر جانے کا سوچ سکتا ہے؟ وہ بے یقین تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس سے پہلے یہ حملہ تم پر یا مجھ پر ہو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دلاویز کو یہیں چھوڑو، اندھیرا ہو گیا ہے، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دلاویز کی طرف بڑھتے اس کے پسٹل اٹھائے، اپنی قمیض پر بندی بیلٹ لگائے، آگے کی جانب تیزی سے بڑھا۔ حیدر خان نے غصے سے اپنے پسٹل سے سیام خان کے قدموں میں فائرنگ کیا۔ حیدر خان کی فائر پر ہڑبڑاتے ہوئے سیام خان کے قدم رکے تھے۔ اس نے مڑتے ہوئے حیدر خان کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مگر حیدر خان کبھی بھی دلاویز خان کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ حیدر خان نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، میں جا رہا ہوں۔ دل نواز تو جان سے جائے گا ہی، اسے بچاتے بچاتے تم بھی جاؤ گے، کیونکہ تمہاری پسٹل میں اب ایک گولی رہ چکی ہے۔ وہ حیدر خان کو گھورتے استضائیہ بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم اتنے ڈرپوک اور خود غرض ہو، تم میری دوستی کے لائق ہی نہیں ہو۔ حیدر خان سیام کی پشت کو دیکھتے پشتوں میں چیخا۔ سیام خان کو گہری نگاہوں سے سیام خان کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ حیدر خان گہرا سانس لیتے دلاویز خان کی طرف بڑھا۔ سیام خان کی گونجتی چیخ پر وہ بھاگتے ہوئے سیام خان کی طرف بڑھا۔ تھوڑا آگے جانے پر اس کے قدم رکے۔ سیام خان زمین پر لیٹا چیخیں مار رہا تھا۔ ایک بہت بڑا ٹائیگر اسے اپنے شکنجے میں دبوچے ہوئے تھا۔ حیدر خان نے اپنے پسٹل سے اسی لمحے ٹائیگر کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ گولی اس کی آنکھ میں لگی۔ وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوتے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس ٹائیگر نے سیام خان کے ہاتھ کو شدید زخمی کر دیا تھا، جو اس نے اپنے بچاؤ میں آگے کیے تھے۔ حیدر خان پریشانی کے عالم میں سیام خان کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ بھی زخمی تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ حیدر خان اب پریشانی سے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ سیام خان کی بات اسے اب صحیح لگ رہی تھی، اس جنگل میں مزید ٹائیگر ہو سکتے تھے۔ حیدر خان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ یہ جانور نہ صرف خطرناک تھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے۔ وہ بہت خاموشی سے پیچھے سے حملہ کرتے تھے، حملہ کرنے سے پہلے آواز بھی نہیں نکالتے تھے، مگر یہاں کون انہیں ٹریننگ دے سکتا تھا؟ حیدر خان اپنی ہی سوچ جھٹلا چکا تھا۔ جو بھی تھا، یہ بہت خطرناک جانور تھے۔ وہ کسی صورت دلاویز اور سیام خان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں چل رہی تھی، مگر وہ دونوں کو اکٹھے گاڑی تک بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ حیدر خان نے اپنا موبائل نکالا۔ جہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے کھڑا ہوا۔ اس کی پسٹل میں گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ حیدر خان نے جھکتے ہوئے سیام خان کی اور دلاویز خان کی پسٹل پکڑتے چیک کی۔ سیام خان کی پسٹل میں ایک گولی تھی، دلاویز خان کی پسٹل میں بھی ایک ہی گولی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سوچ رہا تھا، وہ اب کیا کرے؟ یکدم وہ چوکنا ہوا۔ پتوں کی کڑکڑاہٹ پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک اور خطرناک ٹائیگر اس کی گھات لگائے ہوئے تھا، اسے اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر خان نے بہت آہستگی سے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ٹائیگر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ وہ حیران تھا کہ ٹائیگر اگر بھوکے تھے تو زخمی دلاویز اور سیام خان پر حملہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ چاہتے تو اکٹھے حملہ ور ہوتے انہیں اپنی خوراک بنا سکتے تھے۔ حیدر خان نے اپنی پسٹل ٹائیگر پر تانی۔ اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا، ٹائیگر اسی لمحے اس پر چھلانگ لگاتے حملہ کر چکا تھا۔ حیدر خان سر کے بل زمین پر گرا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کرتے ٹائیگر کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے اچھل کر دور گر چکی تھی۔ وہ ٹائیگر کا مقابلہ نہ کر پا رہا تھا، وہ بہت خون خوار تھا۔ وہ گراتے ہوئے حیدر خان کے چہرے اور گردن کو اپنے دانتوں میں دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے اسی لمحے حیدر خان کے بازو پر دانت گاڑے۔ حیدر خان کی دل خراش چیخیں جنگل میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے ٹائیگر حیدر خان پر حملہ کرتا، کوئی بھاگتے ہوئے آیا۔ اس نے ٹائیگر پر جمپ لگاتے ٹائیگر کو اپنے شکنجے میں لیا۔ حیدر خان نے زمین پر لیٹتے درد سے کراہتے گہرے سانس لیتے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی بہت بہادری سے ٹائیگر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس ٹائیگر کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ ٹائیگر اسے دیکھتے ہوئے گرا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھتے اس ٹائیگر کی گردن کو بے دردی سے دبوچے ہوئے تھا۔ حیدر خان اپنے زخمی ہاتھوں کو پکڑتے کھڑا ہوتے اسے امپریسو نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
اتنا بہادر انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ٹائیگر پوری طرح گرا رہا تھا مگر وہ اس پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ حیدر خان کی نگاہیں اس کے مضبوط بازوؤں اور مسلز پر تھی۔ وہ بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سفید شرٹ میں اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ زمین پر لیٹے ٹائیگر کی گردن بے دردی سے دبوچے، اپنی پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ٹائیگر کے سر پر فائر کر گیا۔ ٹائیگر اسی لمحے ڈھیر ہوا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے دوسری طرف جمپ لگائی۔ دوسری طرف سے آتے ٹائیگر پر اچھلتے وہ اپنی پینٹ کی جیب سے چاقو نکالتے اس ٹائیگر کی آنکھوں میں بے دردی سے مار چکا تھا۔ وہ بہت بے دردی سے اس ٹائیگر کو چاقو مارتے اسے ہلاک کر چکا تھا۔ حیدر خان بے یقینی سے اتنے بہادر انسان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ٹائیگر کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ٹائیگر کی آنکھ سے نکلتے خون کے چھینٹے اس آدمی کے چہرے کو خون آلودہ کر چکی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا، اب اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ حیدر خان اس کی بے حد سحر انگیز پرسنالٹی کو امپریسو نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی پرسنالٹی جادوئی تھی۔ اتنا سحر انگیز اور بہادر مرد اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی بھی سنجیدگی سے حیدر خان کی طرف بڑھا۔ اس کے انابی لبوں پر حیدر خان کو دیکھتے مسکراہٹ اور نیلی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ حیدر خان سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا نام آدم خان ہے، اس نے اپنا ہاتھ حیدر خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام حیدر خان ہے۔ حیدر خان نے بھی مسکراتے اپنا ہاتھ ملاتے اپنا تعارف کروایا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی، ورنہ وہ ٹائیگر مجھے کچھ سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ حیدر خان سنجیدہ ہوا تھا۔ شکریہ کی کیا بات ہے اس میں؟ کسی بھی انسان کی جان کو خطرے میں دیکھ کر آدم خان اپنے قدم پیچھے کی جانب نہیں بڑھاتا۔ چاہے یہ خونخوار جانور میری ہی جان لے لیتے مگر میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ آدم خان نے سنجیدگی سے کہتے ان مردہ ٹائیگرز کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے اپنی شرٹ کی آستین کونیوں تک فولڈ کی۔ حیدر خان آدم خان کو ایک نظر دیکھتے اپنے سیاہ بوٹ پر نگاہیں گاڑے مدھم سا ہنسا۔ آدم خان نے الجھن بھری نگاہوں سے حیدر خان کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی ہے۔ میں جس دوست کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا آج پتہ چلا وہ دوست تھا ہی نہیں، اور ایک اجنبی انسان نے دوست سے بڑھ کر رشتہ نبھایا۔ تم حیدر خان کو خرید چکے ہو۔ حیدر خان نے اس کی نیلی آنکھوں میں الجھن دیکھتے مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ شہر جو بچپن میں چھوٹ گیا، وہاں ایک دوست مل جائے، یہ تو آدم خان کی خوش نصیبی ہے۔ آدم خان سنجیدگی سے بولتے حیدر خان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے گیا تھا۔ اگر یہ شہر بچپن میں چھوٹا تھا تو یقیناً یہاں تم میرے مہمان ہو۔ کیا خیال ہے جب تک تم یہاں میرے مہمان بن جاؤ؟ حیدر خان آدم خان کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا۔ وائی ناٹ شیور؟ آدم خان حیدر خان کی آفر پر گہرا مسکراتے ہوئے اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ آدم خان نے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کے درجنوں گارڈز اس کی آنکھوں کے اشارے سے اس کی طرف بڑھے تھے، جنہیں دیکھتے حیدر خان نے تشکر کا سانس لیا تھا۔ زخمیوں کو جلدی جلدی ہسپتال پہنچاؤ، گاڑی میں بھی انہیں طبی امداد دو۔ آدم خان نے اپنے گارڈز کو سنجیدگی سے ہدایت دی۔ وہ لوگ آدم خان کے حکم پر تیزی سے دلاویز خان اور سیام خان کی طرف بڑھے، انہیں وہاں سے لے گئے تھے۔ آدم خان اور حیدر خان بھی جنگل سے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حیدر خان جنگل سے باہر آیا تو آدم خان کے درجنوں گاڑیاں دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے مزید گارڈز ان گاڑیوں میں تھے۔ حیدر خان اتنے گارڈز اور گاڑیاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آدم خان اتنا بہادر تھا، اسے ان گارڈز اور گاڑیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو سمجھ گیا تھا وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ عام آدمی نہیں تھا۔ میں جلد مہمان بنوں گا آپ کا، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ حیدر خان سے ہاتھ ملاتے اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھا۔ یو ول ڈرائیو حیدر خان کار۔ آدم خان نے حیدر خان کے زخمی بازو کو دیکھتے انگلش میں اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ آدم خان کے تمام گارڈ سیاہ فام افریقن تھے۔ وہ حکم دیتے اپنی قیمتی بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سفید جینز پر سیاہ ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیٹ اور کندھوں پر سٹیچز لگے تھے۔ ہائی نیک پہننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ شازمہ خان اور کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ زخمی ہے۔ وہ 2 دن سے اپنے دوسرے بنگلے میں تھا جس کا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ اس کی ٹیم میں سے ایک ڈاکٹر نے کیا تھا۔ اس نے سختی سے ہدایت کی تھی اسے ابھی 1 ہفتے کا کم سے کم ریسٹ لینا ہے، مگر شازمہ خان کی وجہ سے وہ حویلی واپس آ چکا تھا۔ ویسے بھی وہ 1 ہفتہ ریسٹ کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے گاڑی روکتے اپنی سانس باہر خارج کرتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں زخم گہرا تھا۔ سٹیچز میں شدید کھچاؤ اور درد تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم موم۔
آریان خانزادہ نے اندر داخل ہوتے شازمہ سے بلند آواز میں سلام لیا، جو اسے دیکھتے غصے سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ وہ شازمہ خان کے ناراض چہرے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری موم، دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ رکنا پڑا مجھے۔ موبائل میرا کھو گیا تھا، اس وجہ سے آپ کو انفارم نہیں کر سکا۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھے۔ جھکنے سے پیٹ کے سٹیچز میں بری طرح کھچاؤ پڑا تھا۔ وہ سانس باہر کھینچتے اپنے درد پر قابو پانے لگا۔ ویسے آپ آگے پیچھے کہاں انفارم کرتے ہیں موم کو؟ جب دل کرتا ہے ہفتوں غائب رہتے ہیں، موم کے سامنے ایسے شو کرتے ہیں جیسے بہت فرما بردار بیٹے ہو۔ رشنا خان LED پر نگاہیں جمائے بولتے ہوئے آریان خانزادہ کی پیشانی پر بل ڈال چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے گھورتے ہوئے رشنا خان کو دیکھا، جب لب پھیلائے آنکھیں جھپکائے اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رشنا اپنی ہنسی دبائے خاموش ہوتی LED پر نگاہیں جما گئی تھی۔ آری مت گھورو اسے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو سیدھی طرح بتا دو مجھے، تاکہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلی جاؤں۔ مجھے لگتا ہے آریان مجھے اپنے بھائی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میرے رشتوں نے کبھی مجھ سے وفا نہیں کی، نہ میرے سسرال نے، میرے رشتہ داروں نے مجھ سے کبھی وفا نہیں کی، نہ سسرال نے، نہ فارس نے، نہ رائنا خان نے وفا کی، جسے ماں بن کر پالا تھا، اور جس کے لیے میں اپنا بھائی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں کی ہو گئی۔ کیا کیا فارس خان نے، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یہ بھی نہ سوچا میرا کیا ہوگا، یہ بھی نہ سوچا میرے پیٹ میں اس کی نشانی پل رہی ہے۔ شازمہ خان صوفے سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ موم، آریان خان نے لب بھینچے سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جہاں شازمہ کی باتوں پر اتنی بری طرح درد اٹھا تھا جتنا اسے JK کے چاقو کھاتے ہوئے نہ ہوا تھا۔ رشنا خان بھی جلدی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ شازمہ کو کبھی کبھی ایسے دورہ پڑتا تھا۔ آریان خان شازمہ کی طرف بڑھتے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی ہائی نیک مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے سے لپٹے شدت سے رو دی تھی۔ آریان خان ان کے سر کو چومتے انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے زخموں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ انہیں خود سے لپٹائے اپنے اندر باہر کے زخموں سے اٹھتے اپنے درد کی گہری رمق پر قابو پائے ہوئے جبڑے پھینچے ہوئے تھا۔ آئی ایم سوری موم، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا، وہ شازمہ کی پیشانی چومتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے ناشتے کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس ناشتے کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھوں میں کرب پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بریڈ اور چائے کو دیکھتے استحضائیہ مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس پر ایسی ہر عیاشی پر پابندی لگائی ہوئی تھی جس میں چائے، بریڈ، انڈے، دودھ، فروٹ، گوشت تھا۔ پتہ نہیں آج اس پر اتنی مہربانی کی آخر وجہ کیا تھی، یا شاید اسے پتہ چل گیا تھا اسے اسی ناشتے سے نفرت تھی۔ عائش نے اپنی بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اور بریڈ چائے میں بھگوتے ہوئے منہ میں ڈالی۔ اب اس کے چہرے پر خود کے لیے بے حسی تھی۔ وہ کھانا نہیں چاہتی تھی، مگر زاویار خانزادہ کا سختی سے حکم تھا جو کھانا اسے دیا جائے وہ ہر حال میں ختم کیا جائے۔ جانتا تھا بنا کچھ کھائے وہ کہاں اس کی ظالمانہ جان لیوا شدتیں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ بڑے بڑے لقمے لیتی، وہ ناشتہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ جانتی تھی سانس لینا ضروری نہیں تھا، مگر بستر پر اس کی ضرورت پوری کرنا لازم مظلوم تھا۔ وہ یہ بات رات کہہ چکا تھا، اس کا مقام اس کا بستر تھا جسے ہر حال میں اسے گرم کرنا تھا۔ رات سے وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ان 3 دنوں میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ ابھی کوئی ملازمہ اسے یہ عیاشی والا ناشتہ دے کر گئی تھی۔ وہ ایک بریڈ کھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکی تھی۔ پورا ناشتہ ختم کرو۔ زاویار خانزادہ کی بھاری آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ عائش نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے زرد چہرے کے ساتھ دیکھا، جو سفید ٹراؤزر سفید سینڈوں میں ملبوس اس کے سامنے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش کی زرد ہوتی رنگت کو زاویار خانزادہ نے محظوظ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری سزا تو زاویار خانزادہ کی قربت ہے، میری باہیں تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہ اس کی ہاتھوں کی لرزش کو بغور دیکھتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ عائش نظریں جھکائے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ مقابل کی گرم سرخ نگاہوں سے وہ سمجھ گئی تھی جو اس نے رات نہیں کیا وہ اب کرنے والا ہے۔ وہ اب بڑے بڑے بریڈ کے لقمے لے رہی تھی۔ مقابل اس پر رحم کھانا نہیں تھا۔ وہ بھوکے پیٹ اس ظالم انسان کی شدتیں سہ کر خود پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے اس کے سیڈول ٹانگوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھی جو گھٹنوں سے اوپر تھی۔ سنہری بال کھلے تھے۔
وہ اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر انگلیوں سے سہلاتے اس کے 2 آتشہ قیامت بدن کو استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ میں اپنے آپ میں قیامت تھی۔ اسے ایسا دیکھتے زاویار خانزادہ کے خون میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ عائش ناشتہ ختم کرتے ہوئے صوفے سے اٹھتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ زاویار خانزادہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ اس کے حکم کے بغیر اس کے پاس خود آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ جہنم میں جلنے کے لیے خود چل کر آ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں خود پر ظلم سہنے کا شوق ہے، یا پھر تمہیں خود معلوم ہے یا پھر خود یا پھر تمہیں خود کو مظلوم کہلوانے کا شوق ہے۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ استہزائیہ انداز میں سوال کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جب پتہ ہے میری اوقات اور جگہ کیا ہے، جب یہ سزائیں سہنی ہیں تو چیخو پکار کرنے کا کیا فائدہ؟ خود جلوں یا آپ جلائیں، جلنے کی تپش تو کم نہیں ہوگی۔ خود چل کر جب جب اس جہنم میں آؤں گی تو شاید جلن اور تذلیل کا احساس کم ہو۔ میں خود کو باور کروا سکوں گی کہ میں کسی کے محکوم نہیں ہوں۔ یہ قید، یہ ظالمانہ پناہیں عائش ملک نے اپنے لیے خود چنی ہیں، ورنہ کسی کی ہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ عائش ملک کو اپنی پناہوں میں قید کر سکے۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے آہستگی سے بولتے نظریں جھکا کر اس سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ عائش کی بات پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہکہا برآمد ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی جھکی نگاہیں اور اس کے خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ اس سے اپنی ضرورت مٹانے کے لیے اس کے جواں جذبے سر اٹھا گئے تھے۔ وہ اسی لمحے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی، اس کی دھڑکنوں کا حصہ بنی تھی۔ وہ سختی سے اسے اپنے مضبوط باہوں میں قید کر رہا تھا۔ عائش کی نازکی کو وہ بہت بے دردی سے اپنے سینے سے مسلتے سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش کا نازک وجود اس کے حصار میں بری طرح لرزا تھا۔ زاویار خانزادہ رخ پلٹے بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر اپنا پہاڑ جیسا وزن ڈال رہا تھا۔ عائش کی رنگت میں پہلے سے زیادہ زردیاں کھلتے دیکھ، اس کی بدن کی کپکپاہٹ دیکھتے زاویار خانزادہ طنزیہ مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ وہ اس کا وزن بمشکل برداشت کرتے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جتنی زبان چلتی ہے اتنی پرفارمنس بھی آج دکھانا۔ آج دیکھتا ہوں تم میں کتنی جیداری ہے، کتنی طاقت ہے۔ وہ اس پر جھکا غرایا تھا۔ عائش نے اسے نیلی آنکھوں سے دیکھتے سسکی لی۔ سسکیاں نہیں، میری قربت میں اپنی پرفارمنس دکھا کر ثابت کرو کہ عائش ملک میں آخر کتنا دم ہے۔ وہ اس کے نیلے گالوں پر انگلیاں پھیرتے بھاری آواز میں بولتے اس کے وجود سے ٹی شرٹ اتارتے اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا تھا۔ عائش نے سسکتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی سانسوں کو اپنی دہکتی سانسوں میں قید کیے، اپنی شرٹ کو اوپر کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ اپنی شرٹ اتارتے وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کے نازک ہونٹوں سے لپٹے ہوئے تھی۔ عائش کے سانسوں کو بے رحمی سے کھینچتے ایک پل کے لیے اسے مہلت دی تھی۔ عائش نے گہری سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو بمشکل درست کیا تھا۔ وہ اس کی سانسیں جیسے گھونٹ چکا تھا۔ وہ بے دردی سے اسے اپنے جسم کا حصہ بناتے رخ پلٹے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ آج مجھے عائش ملک کی پرفارمنس دیکھنی ہے۔ وہ ریموٹ اٹھائے کمرے میں مکمل اندھیرا کرتے ہوئے اس کے کان میں سرکوشی کرتے ہوئے کہکہا لگا رہا تھا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھوں سے آنسو گرتے زاویار خانزادہ کی گردن کا حصہ بنے تھے۔ ان نیلی آنکھوں پر ظلم مت کیا کرو، خوبصورتی مان میں پڑ جائے گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹا رہا تھا۔ کمرے میں سسکیوں اور شدتوں کی آنکھ لمحہ لمحہ شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ کل رات بھاگنے کی سزا وہ اسے ایک نئے انداز میں دے رہا تھا۔ آئندہ تم نے میری حویلی، میری پناہوں سے بھاگنے کی کوشش کی، تمہاری اس سے بری حالت کروں گا۔ سانس لینے کی مہلت نہیں دوں گا۔ وہ اس کی تیزی سے چلتی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتے اسے تکیے پر پٹک چکا تھا۔ اب وہ اس پر بے رحمی سے شدتیں اٹھاتے اسے بری طرح تھکاتے اس پر اچھی طرح باور کروا رہا تھا کہ رات اس نے اس کی پناہوں سے بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی جلدی قسطیں ملیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔